فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم پڑھ رہے ہیں اسلامی علوم کا تعارف. عنوان ہے علم الاصول. مؤلف ہیں آیت اللہ شہید استاد مرتضیٰ مطہری، اور ہم یہ ریڈنگ کے پارٹ نمبر 3 پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ اس کا آخری پارٹ ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم نے 5 سبق پڑھ لیے ہیں، 5 اسباق پچھلی نشست میں مکمل کیے، اور یہ آخری نشست ہے جس میں ہم 2 اسباق پڑھیں گے، سبق نمبر 6 اور سبق نمبر 7. آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں پیج 44 سے. سبق نمبر 6 عنوان ہے اجماع و عقل. لکھا ہے فقہ کا ایک ماخذ اجماع ہے. الف جیم میم الف عین. علم اصول میں اجماع کی حجیت، اس کی دلیلوں اور اس سے استفادے کے طریقوں کے بارے میں بحث ہوتی ہے. اجماع سے متعلق ایک بحث یہ ہے کہ اس کی حجیت کی دلیل کیا ہے. اہل سنت کا دعویٰ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت کسی غلط و باطل امر پر متفق نہیں ہو سکتی. پس اگر ساری امت کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بات صحیح ہے. اس حدیث کے مطابق امت کا مجموعہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت رکھتا ہے اور غلطی سے معصوم ہے. ساری امت کا قول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کا درجہ رکھتا ہے. اتفاق نظر کی صورت میں امت کا مجموعہ معصوم ہے. اس 3 لائنوں کو دوبارہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ اس حدیث کے مطابق امت کا مجموعہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت رکھتا ہے اور غلطی سے معصوم ہے. ساری امت کا قول. پھر لکھا ہے کہ پیغمبر کے قول کا درجہ رکھتا ہے. اتفاق نظر کی صورت میں امت کا مجموعہ معصوم ہے. پھر لکھا ہے کہ اہل سنت کے نقطہ نظر سے چونکہ امت کا مجموعہ معصوم ہے، لہٰذا جب کبھی اس قسم کا اتفاق نظر ہو جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی الہی نازل ہوئی ہو. لیکن شیعہ اولاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مسلم نہیں مانتے. ثانیاً وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ تمام امت کا ضلالت و گمراہی پر مجتمع ہو جانا محال ہے، لیکن اس کا سبب یہ ہے کہ ہمیشہ ایک معصوم فرد امت کے درمیان موجود ہے. امت کا مجموعہ اگر خطا سے معصوم ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کا ایک فرد معصوم ہے، نہ یہ کہ غیر معصوموں کے اجتماع سے ایک معصوم بن جائے. یہ غیر معصوموں کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے، اور جو اس کے بعد جو لفظ معصوم ہے، ایک معصوم بن جائے، یہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے. پھر لکھا ہے کہ ثالثاً شاید بطور عادت بھی یہ ممکن نہ ہو کہ ساری امت متفق علیہ طور پر غلطی میں ہو، لیکن فقہ یا کلام کی کتابوں میں جس چیز کو اجماع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ امت کا اجماع نہیں ہے، بلکہ صرف ایک خاص گروہ کا اجماع ہے. البتہ وہ گروہ اہل حل و عقد، ہے لام حل و عقد عین قاف دال، یعنی امت کے علماء کا گروہ ہے. وہ بھی امت کے تمام علماء کا اتفاق نہیں ہے، اور بلکہ امت کے ایک فرقے کے علماء کا اتفاق نظر ہے. یہی وجہ ہے کہ شیعہ
اجماع کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی کہ اہل سنت دیتے ہیں۔ شیعہ اجماع کو صرف اسی حد تک معتبر جانتے ہیں جہاں تک کہ وہ حدیث کا انکشاف کرے۔ شیعہ نقطۂ نظر سے جب کبھی کسی مسئلے میں کوئی دلیل موجود نہ ہو لیکن ہمیں یہ معلوم ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ علیہم السلام کے وہ تمام یا بہت سے صحابہ جو صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امام علیہ السلام ہی کے حکم پر عمل کرتے تھے، انہوں نے ایک مخصوص طریقے سے یہ عمل کیا ہے، تو اس سے ہم پر یہ منکشف ہوگا کہ اس مسئلے کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام کا کوئی حکم موجود تھا جو ہم تک نہیں پہنچ سکا ہے، لیکن وہ اصحاب اس سے واقف تھے اور اسی حکم کی بنیاد پر انہوں نے عمل کیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے اجماع محصل اور اجماع منقول ہے۔ آپ کو میں ہجے کر کے بتاتی ہوں، الف جیم میم الف عین۔ اجماع محصل میم ہے صاد لام، اور اجماع منقول میم نون قاف واو لام۔ لکھا ہے اجماع چاہے وہ اس شکل میں ہو جیسے کہ اہل سنت نے مانا ہے یا جیسے شیعوں نے قبول کیا ہے، دو قسموں کا ہے، یا محصل ہے یا منقول۔ اجماع محصل سے مراد وہ اجماع ہے جسے خود مجتہد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ علیہم السلام کے اصحاب یا اثر ائمہ علیہم السلام سے نزدیک لوگوں کے عقائد و نظریات کی تاریخ کی چھان بین کر کے براہ راست حاصل کیا ہو۔ اجماع منقول سے مراد وہ اجماع ہے جس سے مجتہد براہ راست باخبر نہ ہو بلکہ دوسروں نے خبر دی ہو کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ اجماع محصل یقیناً حجت ہے، لیکن اجماع منقول کے نقل ہونے سے اگر یقین حاصل نہ ہو تو وہ لائق اعتماد نہیں ہے۔ اسی بنا پر خبر واحد کے ذریعے نقل ہونے والا اجماع منقول حجت نہیں ہے، اگرچہ خبر واحد کے ذریعے نقل ہونے والی سنت حدیث کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے، سنت حجت ہے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے عقل کے حوالے سے یہاں لکھا ہے کہ احکام کے 4 مآخذ میں سے ایک عقل ہے۔ مقصد یہ کہ ہم بعض اوقات کوئی شرعی حکم عقلی دلیل کے ذریعے کشف کرتے ہیں، یعنی کہ عقلی استدلال و برہان کے ذریعے ہم یہ انکشاف کرتے ہیں کہ فلاں مورد میں فلاں وجوبی یا تحریمی حکم موجود ہے یا فلاں حکم کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے۔ عقل کی حجیت ہے جیم یہ تے خود عقل کے حکم سے بھی ثابت ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب بریکٹ کلوز، اور شریعت بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ بنیادی طور پر ہم شرع شین رے عین اور اصول دین کی حقانیت عقلی حکم کے ذریعے ہی ثابت کرتے ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ شرعی نقطے سے ہم عقل کو حجت نہ مانیں؟ پھر لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ اصولیوں نے حجیت قطع، یہ انورٹڈ کاما میں یہ ورڈ لکھا ہے جیم یہ تے قاف تو عین، حجیت قطع یعنی یقینی علم کی حجیت کے نام سے ایک فصل قائم کی ہے جس میں انہوں نے اس سلسلے میں تفصیل سے بحث کی ہے۔ اخباری حضرات عقل کی حجیت کے مفکر ہیں، لیکن ان کی باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ عقل سے مربوط اصولی مسائل 2 قسم کے ہیں، ایک قسم احکام کے معیار و بنیاد یا دوسرے لفظوں میں فلسفہ احکام سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسری قسم کا تعلق احکام کے لوازم سے ہے۔ پہلی قسم کی توضیح یہ ہے کہ ایک اسلامی مسلمہ خاص طور پر ہم شیعوں کے نقطہ نظر سے یہ ہے کہ شرعی احکام کچھ واقعی صالح و مفاسد کے تابع ہیں، یعنی شرعی حکم کا سبب و علت ایک ایسی مصلحت ہے جس کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور ہر شرعی نون ہے چھوٹی نہیں کا باعث ایک ایسا فساد ہے جس سے اجتناب واجب ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں چلتے ہیں۔ خداوند عالم نے انسان کو بعض واقعی مصلحتوں سے ہمکنار کرنے کے لیے جن میں اس کی فلاح و بہبود پوشیدہ ہے کچھ امور کو واجب و مستحب قرار دیا ہے، اور بشر کو کچھ برائیوں اور فساد سے دور رکھنے کے لیے بعض کاموں سے روکا ہے۔ اگر وہ فساد اور مصلحتیں نہ ہوتیں تو کوئی امر ہوتا اور نہ کوئی نہیں، اور یہ مفاسد و مصالح یا دوسرے لفظوں میں یہ حکمتیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ اگر انسان کی عقل ان کا پتہ لگا لے تو وہی حکم کرے جو شرع
سے نے کیا ہے، شین ر عین نے کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اصولی علماء اور اسی طرح متکلمین کہتے ہیں کہ چونکہ شرعی احکام حکمتوں، مصلحتوں اور فسادوں کے تابع ہیں، چاہے ان مصالح و مفاسد کا تعلق جسم سے ہو یا روح سے، فرد سے ہو یا معاشرے سے، حیات فانی سے ہو یا حیات جاوید سے، پس جہاں کہیں بھی وہ حکمتیں موجود ہوں اس کے متناسب شرعی حکم بھی موجود ہوگا، اور جہاں کہیں وہ حکمتیں موجود نہ ہوں گی شرعی حکم بھی موجود نہ ہوگا۔ ہم پیج 48 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اب اگر یہ فرض کریں کہ کسی خاص مورد میں شرعی حکم نقل، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ قرآن و حدیث، بریکٹ کلوز ہو گیا، یہ کہ شرعی حکم نقل قرآن و حدیث کے ذریعے ہم تک نہ پہنچا ہو، لیکن اگر عقل پورے یقین و اطمینان کے ساتھ کسی خاص حکمت کا پتہ لگا لے تو حکم شارع شین الف ر عین کا بھی انکشاف کر لیتی ہے۔ در حقیقت عقل اس مقام پر اس طرح منطقی صغرا و کبرا تشکیل دیتی ہے۔ نمبر 1، فلاں مورد میں فلاں واجب الحصول مصلحت موجود ہے، صغرا۔ 2، جہاں کہیں واجب الحصول مصلحت موجود ہو یقیناً شارع اس سے لاپرواہی نہیں برت سکتا ہے اور بلکہ اس کے حصول کا حکم دے گا، کبرا۔ یہاں شروع میں پہلے اس میں بریکٹ میں صغرا لکھا تھا، دوسرے میں کبرا لکھا ہے، تیسرا لکھا ہے کہ پس اس مورد میں حکم شرع شین ر عین یہ ہے کہ اسے ضرور بجا لائے۔ اب یہاں پہ آگے تفصیلات لکھی ہیں کہ مثلاً شارع کے زمانے میں افیون اور اس کی لت کا وجود نہ تھا، اور افیون کے بارے میں نقلی قرآن و حدیث پر مبنی دلیلوں میں ہمیں کوئی مخصوص دلیل نظر نہیں آتی، لیکن حسبی و تجربی دلیلوں سے افیون کی لت کے نقصانات و مفاسد معلوم ہو چکے ہیں، پس ہمیں یہاں اپنی عقل و علم کے ذریعے افیون کے سلسلے میں ایک معیار یعنی واجب الاجتناب فساد ہاتھ آ گیا ہے۔ چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو چیز انسان کے لیے مضر و نقصان دہ ہو شرعی نقطہ نظر سے حرام ہے، لہٰذا حکم کریں گے کہ افیون کی لت حرام ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ سگریٹ کینسر کا مرض پیدا کرتا ہے تو ایک مجتہد حکم عقل کی بنیاد پر حکم کرے گا کہ سگریٹ شرعاً حرام ہے۔ متکلمین و اصولیین آپ کو ہجے کر کے بتاتے ہیں، میم تے کاف لام میم یہ نون و الف صاد واو لام یہ نون، پھر ساتھ ہے عقل و شرح شین رے ہے، یہاں پر شین رے ہے، عقل و شرح کے تلازم تے لام الف زے میم کو قاعدہ ملازمہ، یہ قاعدہ ملازمہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، قاف الف عین دال ہے اور میم لام الف زے میم ہے، قاعدہ ملازمہ کے نام سے یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو حکم عقل دے گی وہی حکم شرع بھی دے گی، شین ر عین ہے یہاں پر، وہی حکم شرع بھی دے گی، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب عقل کسی لازم العمل مصلحت یا واجب الاجتناب فساد کا پورے یقین کے ساتھ پتہ لگا لے اور شک و شبے کے بغیر یقینی طور پر واقعی معیار و بنیاد حاصل کر لے، ورنہ صرف ظن و گمان، اندازہ و تخمینے کی بنیاد پر اسے حکم عقل نہیں کہا جا سکتا۔ قیاس اسی لیے باطل ہے کہ وہ ظنی زوئے سے ہے، یہ زوئے نون چھوٹی ہے، ظنی و خیالی ہے، نہ کہ عقلی و یقینی۔ جب ہم یقینی معیار و منات، اب یہ جو منات کا ورڈ ہے میم نون الف تو یہ انورٹڈ کاما میں ہے، جب ہم یقینی معیار و منات حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا نام تنقیح منات رکھتے ہیں۔ اب یہ ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے، تنقیح منات ہے، جہ تے نون قاف یہ ہے میم نون الف تو رکھتے ہیں۔ اسی کے برعکس جب عقل احکام کا معیار و منات حاصل نہیں کر پاتی لیکن یہ دیکھتی ہے کہ شارع شین الف ر عین نے اس سلسلے میں ایک حکم دیا ہے تو وہ حکم کرتی ہے کہ یقیناً یہاں کوئی مصلحت موجود ہے، ورنہ شارع اس کا حکم نہ دیتے، شین الف ر عین، شارع اس کا
حکم نہ دیتے۔ پھر لکھا ہے کہ پس عقل جس طرح سے واقعی مصلحتوں کے انکشاف سے شروع شین ر واو عین شروع حکم کشف کرتی ہے، اس طرح شرعی حکم کے انکشاف سے واقع مصلحتوں کے وجود کا پتہ لگاتی ہے۔ لہٰذا جس طرح کہتے ہیں کہ کل ما حکم بالعقل حکم بہ شرع، یہ بھی کہتے ہیں کہ کل ما حکم بالشرع حکم بالعقل۔ اب رہی دوسری قسم، یعنی کہ احکام کے لوازم، ہر ذی شعور و عقل مند حاکم کا ہر حکم فطری طور پر کچھ لوازم کا حامل ہوتا ہے، جس کے بارے میں عقل کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا فلاں حکم کا لازمہ فلاں حکم ہے یا نہیں، یا فلاں حکم کا لازمہ فلاں حکم کی نفی ہے یا نہیں۔ مثلاً اگر کسی چیز کا حکم دیا جائے، جیسے حج اور حج کے کچھ مقدمات ہیں، جیسے کہ پاسپورٹ بنوانا، ٹکٹ لینا اور شاید پیسہ تبدیل کروانا وغیرہ، تو کیا حج کے حکم کا لازمہ ان مقدمات کا بھی حکم ہے یا نہیں؟ دوسرے لفظوں میں، آیا کسی چیز کے واجب ہونے کا لازمہ اس کے مقدمات کا بھی واجب ہونا ہے؟ یہ دونوں سوال ہیں یہاں پر۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ محرمات کی صورتحال کیا ہے، یہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ کیا کسی چیز کے حرام ہونے کا لازمہ اس کے مقدمات کی حرمت بھی ہے؟ یہاں پر بھی سوال ہے یہ۔ پھر لکھا ہے آگے کہ ایک دوسرا مسئلہ، اگر دو ایسے واجب ہوں جنہیں ایک ہی وقت میں بجا لانا ممکن نہ ہو، بلکہ ان میں سے کسی ایک کے انتخاب پر مجبور ہوں، تو ایسی صورت میں اگر ان میں سے کوئی ایک اہم ہو تو یقیناً اسی اہم کو انتخاب کریں گے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارا فریضہ اہم، جو یہ اہم کا ورڈ ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے، کہ جب ہمارا فریضہ اہم کو بجا لانا ہے تو کیا یہ غیر اہم کے وجوب کے بالکل ساقط ہو جانے کا باعث ہوگا؟ یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ یا یہ کہ غیر اہم کا وجوب اس وقت ساقط ہوگا جب ہم عملی طور پر اہم کی بجاوری میں مشغول ہو جائیں گے۔ یہ بھی سوال ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ہم نہ اہم بجا لائیں اور نہ غیر اہم، بلکہ دونوں سے دستبردار ہو کر سو رہیں، تو کیا ہم صرف ایک گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں اور وہ اہم واجب کی نافرمانی ہے، لیکن غیر اہم واجب کا ترک گناہ نہیں ہے کیونکہ اس کا وجوب ساقط ہو چکا ہے، یا ہم دو گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں کیونکہ غیر اہم کا وجوب تو اس وقت ساقط ہوگا کہ جب ہم اہم واجب کی بجاوری میں عملی طور پر مشغول ہو جائیں، میم شین کاف واو لام ہو جائیں۔ اب جب کہ دونوں کو چھوڑ کر سو گئے ہیں تو دو گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یہاں پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ مثلاً دو شخص ڈوبنے کے قریب ہیں، ہمارے لیے دونوں کو بچانا ممکن نہیں ہے، صرف ایک ہی کو بچا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک متقی و پرہیزگار ہے اور خدا کے بندوں کا خدمت گزار ہے، اور دوسرا فاسق و موذی ہے، لیکن بہرحال اس کی بھی جان محترم ہے۔ فطری سی بات ہے کہ ہم اس مومن پرہیزگار اور خدمت گزار کو ترجیح دیں گے کہ جس کا وجود خلق خدا کے لیے مفید ہے، یعنی اس کی نجات اہم اور دوسرے کو بچانا غیر اہم ہے۔ سامعین یہاں پہ اہم اور غیر اہم دونوں انورٹڈ کاما میں لکھیں۔ اب اگر ہم نے نافرمانی کرتے ہوئے لاپرواہی برتی اور وہ دونوں ڈوب گئے تو کیا ہم دو گناہ کے مرتکب ہو گئے اور دو آدمیوں کے خون میں شریک ہیں، یا صرف ایک گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی صرف اس مومن شخص کی موت کے ذمہ دار ہیں اور اس دوسرے کی ہلاکت میں ہماری کوئی تقصیر نہیں ہے؟ یہاں پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی کام دو مختلف جہتوں سے واجب بھی ہو اور حرام بھی؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر ہے البتہ یہ ناممکن ہے کہ ایک یہ کام ایک ہی جہت سے واجب بھی ہو اور حرام بھی۔ مثلاً یہ ناممکن ہے کہ دوسروں کے مال میں ان کی اجازت کے بغیر تصرف اس حیثیت سے کہ وہ دوسروں کے مال میں تصرف ہے واجب بھی ہو اور حرام بھی، لیکن اگر حیثیتوں میں فرق ہو تو اس وقت کیا حکم ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ مثلاً غصبی غین سواد بے چھوٹیے، مثلاً غصبی زمین پر نماز کی بجاوری
اس سے قطع نظر کہ شارع شین الف ر عین کے شارع نے نماز کے لیے زمین کا مباح ہونا شرط قرار دیا ہے. یہاں پر یہ جو جملہ تھا کہ اس سے قطع نظر اور شرط قرار دیا ہے تک یہ بریکٹ میں تھا. تو پھر جملہ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ مثلاً غصبی زمین پر نماز کی بجاوری ایک جہت سے دوسرے کے مال میں تصرف ہے کیونکہ دوسرے کی زمین میں نقل و حرکت بلکہ دوسرے کی زمین پر قیام کرنا بھی اس کے مال میں تصرف ہے. دوسری جہت سے مخصوص شکل میں اعمال کی بجا آوری نماز کا عنوان مستقل حکم نہیں ہے بلکہ وہ شریعت کے تابع ہے. آگے لکھا ہے کہ علم اصول استنباطی اصول کے شعبے میں ہمیں واقعی احکام کے صحیح استنباط کا طریقہ سکھاتا ہے اور عملی اصول جو ہے یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے کہ عملی اصول کے شعبے میں ان اصول و ضوابط سے استفادہ اور ان کے صحیح نفاذ کی روش سکھاتا ہے جو ان حالات کے لیے وضع ہوئے ہیں. اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے 4 عملی اصول. لکھا ہے کہ کلی عملی اصول جو فقہ کے تمام ابواب میں استعمال ہوتے ہیں وہ 4 ہیں. نمبر 1 برات، 2 احتیاط، 3 تخیر، 4 استصحاب الف سین تے سواد ہے الف بے. ان 4 اصولوں میں ہر ایک کے استعمال کا ایک خاص موقع ہے جن کی پہچان ضروری ہے، لیکن پہلے ہم ان 4 اصولوں کی تعریف پیش کرتے ہیں. اب سب سے پہلے لکھا ہے کہ اصل براعت بیر الف حمزہ تے، یعنی کہ اصل یہ ہے کہ ہم بری الذمہ ہیں اور ہمارا کوئی فرض ہی نہیں ہے. پھر لکھا ہے اصل احتیاط، یعنی اصل یہ ہے کہ ہم احتیاط کے مطابق اس طرح عمل کریں کہ اگر واقع واو الف قاف عین واقع اور نفس الامر، یہ نفس الامر جو ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے، نفس الامر میں ہمارا کوئی فریضہ رہا ہو تو ہم نے اسے انجام دے لیا ہو. اس کے بعد ہے اصل تخیر تیخ یہ رے، یعنی اصل یہ ہے کہ ہمیں اختیار ہے کہ 2 امور میں سے جسے چاہیں انتخاب کر لیں. پھر لکھا ہے اصل استصحاب، یعنی استصحاب کی آپ کو ہجے بتا دوں، الف سین تے سواد ہے الف بے، میرے خیال میں نے پہلے بھی بتائی. اصل استصحاب یعنی اصل یہ ہے کہ جو کچھ تھا اپنی پہلی حالت پر باقی ہے اور اس کے برخلاف کوئی چیز رونما نہیں ہوئی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کہاں اصل برائت جاری کی جا سکتی ہے اور کہاں کہاں اصل احتیاط، اصل تخیر یا اصل استصحاب جاری کی جا سکتی ہے. ان میں سے ہر ایک کا ایک مخصوص محل و مقام ہے اور علم اصول ہمیں ان مخصوص مقامات سے آشنا کراتا ہے. اصولی کہتے ہیں الف صاد واو لام چھوٹی ہے، اصولی کہتے ہیں کہ اگر ہم شرعی حکم استنباط نہ کر سکے اور اپنے فریضے کے تشخیص سے عاجز رہ گئے اور شک و تردد کی حالت میں مبتلا ہوئے تو ایسی صورت میں ہمارا یہ شک یا تو اجمالی علم کے ہمراہ ہے یا نہیں. مثلاً ہمیں شک ہے کہ امام علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں جمعے کے دن نماز جمعہ واجب ہے یا نماز ظہر، پس ہمیں نماز جمعہ کے وجوب میں بھی شک ہے اور نماز ظہر کے وجوب میں بھی. لیکن پھر لکھا ہے کہ لیکن اتنا اجمالی علم بھی ہے کہ ان 2 میں سے ایک یقیناً واجب ہے. لیکن کبھی شک اس طرح کا ہوتا ہے کہ اثر غیبت میں نماز عید فطر واجب ہے یا نہیں. یہاں ہمارا شک بدوی شک ہے، بے دال واو چھوٹی ہے، بدوی یا بدوی یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے. شک ہے، اجمالی علم کے اطراف میں شک نہیں ہے. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ پس اپنے فریضے میں شک یا اجمالی علم کے ہمراہ ہے یا بدوی شک ہے. اجمالی علم کے ہمراہ ہونے کی صورت میں یا وہ ممکن الاحتیاط ہوگا، یعنی دونوں کو انجام دینا ممکن ہوگا، یا احتیاط کا امکان نہ ہوگا. اگر احتیاط ممکن ہو تو احتیاط کرتے ہوئے دونوں کو بجا لانا چاہیے، یعنی یہاں اصل احتیاط کا مقام. اور اگر احتیاط ممکن نہ ہو کیونکہ امر دو مقدوروں یعنی وجوب و حرمت کے درمیان دائر ہے، ایک معین امر کے بارے میں نہیں معلوم
کہ وہ واجب ہے یا کہ حرام ہے۔ مثلاً ہم نہیں جانتے امام علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں بعض فرائض کی بجاوری امام علیہ السلام کا خاصہ ہے اور ہمارے لیے ان کی بجاوری حرام ہے یا امام علیہ السلام سے مخصوص نہیں ہے، ہم پر بھی واجب ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے مقام پر احتیاط کا راستہ بند ہے، بس یہ اصل تخیر کا مقام ہے، تیخے یہ رے۔ اور ہمارا شک بدوی بے دال واو چٹیے، ہمارا شک بدوی شک ہوا، جمالی علم کے ہمراہ نہ ہو، جیم میم الف لام چوٹیے، جمالی علم کے ہمراہ نہ ہو۔ اس صورت میں یا تو اس کی گزشتہ حالت معلوم ہوگی اور شک اس حالت کے باقی رہنے میں ہوگا، اور یا اس کی گزشتہ حالت بھی معلوم نہ ہوگی۔ اگر گزشتہ حالت معلوم ہے تو یہاں اصل استصحاب جاری کیا جائے گا، اور اگر گزشتہ حالت معلوم نہ ہو تو اصل برات جاری ہوگی۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ایک مجتہد میں مشق و ممارست میم شین قاف واو میم میم الف رے سین تے، مشق و ممارست کے زیر اثر ان 4 اصولوں کے اجرا کے محل و مقام کی تشخیص کی صلاحیت و توانائی بدرجہ اتم موجود ہونی چاہیے، ورنہ وہ خطا و لغزش کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ بعض اوقات محل و مقام کی تشخیص کے لیے بہت زیادہ چھان بین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان 4 اصولوں میں سے اصل استصحاب خالص شرعی ہے، شین رے عین چھوٹی ہے، خالص شرعی ہے، یعنی اس کے بارے میں عقل کوئی مستقل حکم نہیں رکھتی بلکہ وہ تابع شریعت ہے۔ بقیہ 3 اصلیں الف صاد لام یہ نون غنہ اصلیں عقلی ہیں جن کی شریعت نے بھی تائید کی ہے۔ آئیے اگلے پیراگراف میں چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ استصحاب کی دلیلیں کچھ معتبر حدیثیں ہیں جو ان لفظوں میں بیان ہوئی ہیں کہ اپنے یقین کو شک کے ذریعے نقص نہ کرو، نون قاف زواد، نون قاف زواد، اس کو نقص پڑھیں گے یا نقص پڑھیں گے کہ اپنے یقین کو شک کے ذریعے نقص نہ کرو۔ خود حدیث کے متن اور اس کے سیاق و سباق سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اس حدیث سے وہی مراد ہے کہ جسے اصولی فقہا استصحاب کہتے ہیں۔ اصل برات کے سلسلے میں بھی بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، جن میں مشہور ترین حدیث رفع ہے، رفع عین۔ حدیث رفع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مشہور حدیث ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ 9 چیزیں ہماری امت پر سے اٹھا لی گئی ہیں، جو چیز وہ نہیں جانتے، جس کی ان میں طاقت نہیں، جس پر وہ مجبور کیے گئے ہوں، جس چیز کے لیے مضطر و مجبور ہوں، لہو، نسیان، بدشگونی، حسد کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے جب تک عملی مرحلے میں داخل نہ ہوا ہو یا محسود واقع ہونا، یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اس کے آگے لکھا ہے امر تخلیق میں شیطانی وسوسے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں ہے کہ اصولیوں نے اس حدیث اور اس کے ہر جملے کے بارے میں بڑی تفصیلی بحثیں کی ہیں، البتہ اس برایت کے لیے شاید وہی پہلا جملہ ہے جس میں حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو چیز میری امت نہیں جانتی اور اس کا حکم ان تک نہیں پہنچا ہے، اس سے وہ بری الذمہ ہیں۔ یہ 4 اصول شرعی احکام کے سمجھنے کے لیے صرف مجتہدوں ہی سے مخصوص نہیں ہیں، موضوعات میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور مقلدین بھی مرحلہ عمل میں موضوعات میں شک کے وقت ان اصول سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک بچہ شیرخوارگی کے وقت ایک دوسری عورت سے چند مرتبہ دودھ پیتا ہے، بعد میں یہی بچہ بڑا ہو کر اس عورت کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہاں ایسے میں نہیں معلوم کہ آیا اس عورت کا اتنا دودھ پیا ہے کہ اس عورت اور اس کے شوہر کا رضائی فرزند بن گیا ہے؟ یہاں پہ سواریہ نشان ہے، یعنی اس نے 15 مرتبہ پے در پے یا ایک دن اور ایک رات پے در پے یا اتنا دودھ پیا ہے کہ اسی دودھ سے اس کے بدن میں گوشت بنا ہے۔ یہاں اصل استصحاب کے جاری ہونے کا موقع ہے، کیونکہ بچہ اس عورت کا دودھ پینے سے پہلے اس کا رضائی فرزند نہیں تھا۔ اب یہ شک ہو رہا ہے کہ یہ بچہ اس کا رضائی فرزند ہوا یا نہیں۔
استصحاب کریں گے کہ وہ اپنی اس پہلی حالت پر باقی ہے اور اس کا رضائی نہیں ہوا ہے پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اگر ہم باوضو تھے اور آنکھ جھپک گئی، اب شک کر رہے ہیں کہ کیا ہم واقعاً سو گئے تھے اور اس طرح وضو ٹوٹ گیا ہے کیا، تو وضو کے باقی رہنے کا استصحاب کریں گے۔ اگر ہمارا ہاتھ پاک تھا اور اس کے نجس ہونے کا شک ہو گیا تو اس کی طہارت کا استصحاب کریں گے، اور اگر پہلے نجس تھا بعد میں یہ شک کریں کہ اسے پاک کیا ہے یا نہیں تو یہاں اس کی نجاست کا استصحاب کریں گے۔ اگر کوئی سیال چیز، سین یہ الف لام، سیال چیز ہمارے سامنے ہو اور شک کریں کہ اس میں الکحل ہے یا نہیں، بریکٹ میں لکھا ہے جیسے کہ بعض دواؤں میں ہوتی ہے، تو اصل یہ ہے کہ ہم بری الذمہ ہیں، یعنی اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر دوا کی 2 شیشیاں ہوں اور یہ یقین ہو کہ ایک میں الکحل موجود ہے، یعنی اس میں سے ایک الکحل کی موجودگی کا اجمالی علم ہو، تو یہ اصل احتیاط کا مقام ہے۔ آخری پیراگراف پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا، پیج 59 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے فرض کریں کہ صحرا میں ایک ایسے دوراہے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں رکنے یا ان میں سے کسی ایک راستے پر چل دینے کا لازمہ جان کا خطرہ ہے، لیکن یہ بھی یقین ہے کہ ان میں سے ایک راستہ ایسا بھی ہے جو ہمیں نجات دلا سکتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ان 2 میں سے وہ کون سا راستہ ہے جو ہمیں نجات دلا سکتا ہے اور وہ کون سا راستہ ہے جو ہمارے لیے خطرناک ہے، اور فرض یہ ہے کہ یہاں ٹھہرے رہنے میں بھی خطرہ ہے۔ ایک طرف سے جان کا بچانا واجب ہے اور دوسری طرف سے جان کو خطرے میں ڈالنا حرام ہے۔ سامعین، اب ایک آخری جملہ ہے، اس کتاب کو یہ ختم ہو گئی ہے، اور اس آخری جملے کو جب میں نے پڑھا ہے تو وہ میں شاید ادا نہیں کر پا رہی ہوں، میں اس آخری جملے کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، ہجے بھی دوں گی، ساتھ میں ہجے بتاؤں گی اس کی، اور مجھے لگتا ہے کہ میں اسے غلط پڑھ رہی ہوں، لیکن بہرحال میں آپ تک پہنچا دیتی ہوں، باقی آپ اس کو آگے مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں آپ لوگ۔ جی، تو اب یہاں پہ لکھا ہے کہ آخری جملہ ہے کہ پس ہمارا مرد و مخدوروں کے درمیان دائر ہے۔ اب یہ جو ورڈ میں نے پڑھا نا، مرد و مخدوروں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ یہ جملہ کچھ یوں ہے کہ پس ہمارا مرد و مخدوروں ہے یا مرد دو مخدوروں کے درمیان دائر ہے، اور ہمیں اختیار ہے کہ ان 2 میں سے جسے چاہیں انجام دیں۔ تو اب یہ جو ورڈ ہے نا کہ مرد و مخدوروں یا پھر امر مخدوروں، یہ کیا ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، بہتر سمجھے ہوں گے، لہٰذا بس پھر میں یہاں پہ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ یہ کتاب کو ہم نے مکمل کر لیا، 3 ہم نے نشستوں میں مکمل کیا ہے۔ اسلامی علوم کا تعارف، علم الاصول، آیت اللہ شہید استاد مرتضیٰ مطہری کی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔